اسی طرح سے ہمارے ایگزامس فزیکل ہیلتھ کی وجہ سے ڈیلے ہو سکتے ہیں کہ ہمیں بخار ہے، ہم اپیئر نہیں ہو سکتے ہیں، یا ہمارے خدا نخواستہ کوئی بہت سویئر کوئی سرجری ہے کچھ اس طرح سے ہوا ہوا ہے، ہم اپیئر نہیں ہو سکتے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے۔ لیکن اگر ایک انسان یہ چیز سیکھ کے کہے گا نا کہ مجھے پریشانی ہے، میں اپنے کام کاج کو نہیں کر پا رہا ہوں، میں چیزوں کو صحیح طریقے سے نارمل روٹین میں نہیں لے کر جا پا رہا ہوں، میں ورک پہ صحیح پرفارم نہیں کر پاؤں گا، یا میں پیپر میں صحیح طریقے سے اپیئر نہیں ہو پاؤں گا، میں کچھ لکھنے کی کوشش بھی کروں گا تو آئی ول فیل دیٹ، تو کوئی نہیں اس کو سمجھے گا۔ باہر والے تو دور، اس کے گھر والے بھی نہیں اس کو سمجھیں گے، وہ کہیں گے یہ سارے تمہارے بہانے ہیں، ہم نے بھی تو کیا، ہم بھی تو بہت ساری پریشانیوں کے ساتھ چلتے تھے، ہم بھی تو چیزوں کو لے کر چلتے تھے۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، اور چیزوں کو سنبھالنے کی اس کی ہمت ہر انسان کی ویری کرتی ہے۔ کسی کے لیے وہ دکھ بہت ہلکا سا ہے، وہ اس کو جھیل جائے گا، نکل جائے گا، کسی کے لیے وہی دکھ بہت سویئر ہے اور وہ اس کو کہاں کہاں اپنے اندر مینیج کرتا پھر رہا ہے، یہ اس کو بھی نہیں پتا۔ لیکن ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ جب وہ تھکنے لگے گا۔ اب وہ تھکنا شروع تو ہو جائے گا، وہ اپنے اندر ہی اندر ان ساری چیزوں سے، ان سارے معاملات سے لڑ بھی رہا ہوگا، اور اپنے ارد گرد کے تعلقات، اپنے رشتوں کو نبھانے کے لیے ان چیزوں کو اپنے ساتھ کیری بھی کرے گا۔ لیکن ایک دن وہ خاموشی سے سب کے درمیان سے نکل جائے گا۔ وجہ اس کا اسمائلنگ ڈپریشن۔ وہ اس ڈپریشن میں اپنے آپ کو موٹیویٹیڈ رکھے گا، اپنے کام کاج کرے گا، اپنی ہائپر فنکشننگ، آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہائی فنکشننگ ڈپریشن ہے، مینس وہ ڈپریشن کی کیفیت میں بھی ایک ایسی صورتحال جس میں انسان کہتا ہے کہ ہر کسی سے وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ ہر چیز کے بارے میں ہوپلیس ہو جاتا ہے، وہ اپنے رشتے ناطے، اپنے ہر چیز کو سائڈ پہ کر کے وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے، اس کے اندر اتنی انرجی نہیں رہتی کہ وہ اپنے آپ کو کیری کر پائے۔ ایک ایسی کیفیت میں انسان یہ سب کرنے کی بجائے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ کاموں میں الجھا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ جب بستر پہ لیٹے تو اس کو بار بار وہ سوچے تنگ کرے جن کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اتنا تھکا دے گا کہ جب وہ جسم ٹوٹ کے وہ جب بستر پہ گرے گا تو اس کو نیند کے علاوہ کچھ نہ ملے، اس کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے کہ اس کی زندگی میں کیا کچھ چل رہا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ کے موبائل میں آپ یہ کیشے ڈیلیٹ نہیں کرتے اور وہ موبائل کو ہینگ کرنے لگتا ہے، آپ کو اس ٹائم لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں ٹیمپریری ہیں، ہمیں اس کو کلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی تو موبائل کام کر رہا ہے نا۔ تو اسی طرح سے انسان کے اندر چلنے والے یہ معاملات، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں جن کو آپ اس وقت کے لیے اگنور تو کر دیتے ہیں، لیکن بعد میں وہی چیزیں جو ہیں وہ ایک خوفناک صورتحال اختیار کر کے ایک خوفناک صورت کی میں آپ کے سامنے آتی ہیں، اور آپ پھر اس کو ڈینر نہیں کر پاتے۔ تو اسمائلنگ ڈپریشن بھی ڈپریشن کی ایک ایسی قسم ہے جس میں انسان ہر ایک چیز کے ساتھ جون ضرور رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتا کہ وہ ڈپریشن میں ہے، نہ وہ کسی کو پتہ لگنے دیتا ہے، نہ وہ خود کو اس کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، لیکن بیک دی اینڈ وہ ان ساری چیزوں کو سفر ساست کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اتنا تھک جاتا ہے ان چیزوں سے کہ اس کو لائف سے اسکیپ ہی ایک نارمل ایگزٹ لگنے لگ جاتا ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ میں تو کبھی کسی کے سامنے یہ سارا کچھ شو ہی نہیں کیا، تو کوئی کیا سمجھے گا کہ مجھے ڈپریشن ہے، اگر میں نے کسی کو شو کیا تو پتہ نہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اٹینشن سیکھ کر رہا ہوں، میں ڈرامے بازی کر رہا ہوں۔ کبھی بھی کوئی بھی انسان مذاق سے اگر آپ کو یہ کہتا سنائی دے کہ مجھے اپنی زندگی اچھی نہیں لگ رہی آج کل، یا پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس زندگی سے اسکپ چاہیے، تو وہ کبھی بھی نارمل انسان اس طرح کی باتیں نہیں کرے گا۔ کوئی بھی انسان آپ کو آ کے اپنی پوری پلاننگ نہیں بتائے گا کہ وہ زندگی سے ایکسٹ لینے لگا ہے، بلکہ وہ آپ کو اشارے دے گا۔ یہ وہی اشارے ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہوتا ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں، آپ کے رشتوں میں، آپ کے بہن بھائیوں میں، آپ کے کوئی بھی کوئی کولیگ ہے جو اس طرح کی سچویشن میں ہے، جو کام بھی کرتا نظر آ رہا ہے لیکن وہ ساتھ تھکتا بھی نظر آ رہا ہے، تو اس سے 2 منٹ لے کر یہ پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا پتا اس کے پاس بتانے کے لیے کوئی انسان ہی نہ ہو، اس کے پاس شیئرنگ کے لیے کوئی انسان نہ ہو، وہ اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے ڈیل ہی نہ کر پا رہا ہو۔ تو اسمائلنگ ڈپریشن
بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا دوسرا ڈپریشن، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ڈپریشن سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ نہ ہی اس کو کوئی ڈائگنوز کرے گا اور نہ ہی یہ سب کے سامنے ظاہر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگلا بندہ اس کو چھپانے میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ چپ چاپ سب سے کنارہ کش ہو جائے گا یا اس دنیا کو چھوڑ دے گا، اور بعد میں آپ لوگ ہی کہیں گے اچھا خاصا تو تھا، اچھا بھلا تو کھیل رہا تھا، کل تک بالکل ٹھیک تھا، یہ اچانک اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس کو اچانک کچھ نہیں ہوا تھا، اچانک صرف اور صرف وہ چیز سامنے آتی ہے، وہ برسوں کی، وہ مہینوں کی یا وہ دنوں کی کچھ ایسے اسٹریسز ہوتے ہیں جو اس کے مائنڈ میں، برین میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کو ریزالو نہیں کر پاتا، کچھ اسٹگماز کی وجہ سے، کچھ انوائرمنٹ میں ہیلپ نہ ملنے کی وجہ سے اور کچھ سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ کسی بھی انسان کے لیے سوشل سپورٹ ہونا، فیملی سپورٹ ہونا، اس کے رشتوں کا سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی بھی انسان کو یہ کہیں گے نا کہ ڈپریشن میں ایسا نہیں ہوتا، تم تو ہنستے کھیلتے بیٹھ رہے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں ڈپریشن ہے، اچھا یہ کون سا ڈپریشن ہے جس میں انسان ہنس کھیل رہا ہے، دن کو اپنے کام پہ بھی جا رہا ہے، اپنا سارا کچھ کر رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے اسے ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈپریشن کو جیسے آپ نے امیجن کیا ڈپریشن ویسے ہی آپ کے سامنے آئے گا۔ ڈپریشن کی بہت ساری صورتیں ہیں، ڈپریشن کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور ہر ایک چیز کی جڑ سیم ہے۔ کوئی نہ کوئی اسٹریس ہے، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی یا زندگی میں ہونے والا کوئی ایسا حادثہ جس سے وہ ابھر نہ پا رہا ہو۔ تو اسمائلنگ ڈپریشن کو سمجھیں، اپنے لیے بھی، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس طرح کی کسی بھی کیفیت سے جوجھ رہا ہے تو مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر کو اپروچ کرنے میں بالکل بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی شرم محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ سارے پریکٹیشنرز آپ ہی کی ہیلپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ تھینک یو۔